الحمد لله الذي جعل معيته للقلوب ريا وللأرواح حيا وللعباد حسنا مبنيا وعلى آله وصحبه وجعل من طاعته للأمة ريا وللآباء حيا وللمؤمنين هاديا ونبيا وعلى آله وصحبه أجمعين من كانوا في الطاعة ريا وفي الإيمان حيا وللإسلام شرحا مبنيا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وهو معكم أينما كنتم ألم يعلم أن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے حاضر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں. دوستوں، بھائیوں، کائنات کی اس وسعت میں انسان اپنے آپ کو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ سمجھ لے، لیکن اس کی حقیقت ایک پانی کے بلبلے اور ہوا کے غبارے سے زیادہ نہیں ہے. اس کی حقیقت ایک پتے جیسی ہے جو ہواؤں کے رنگ و کرم پر ہوتا ہے. اس کمزوری کے باوجود انسان کے پاس ایک نادیدہ قوت ایسی ہے کہ جو اس کو حاصل ہو جائے تو وہ پہاڑوں سے بلند ہو جاتا ہے اور چٹانوں سے مضبوط ہو جاتا ہے، طوفانوں سے زیادہ تند و تیز بن جاتا ہے. وہ طاقت، وہ قوت، وہ سہارا، وہ اللہ کی معیت کا ہے، معیت الہی ہے. معیت الہی ایک خیال نہیں ہے، ایک نظریہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کی وہ رمق ہے کہ جس کو وہ حاصل ہو جائے تو کائنات کا سب سے طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے. اور اگر وہ معیت نہ ہو تو اس کے بغیر یہ زندگی خالی ایک ڈھانچہ بن جاتی ہے. دوستوں اور بھائیوں، معیت الہی اگر انسان کے ساتھ ہو تو کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ اگر اللہ ساتھ ہے تو کوئی خلاف نہیں ہے، اور اللہ خلاف ہے تو کوئی ساتھ نہیں ہے. اس لیے مومن بندہ پکار اٹھتا ہے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. یہ معیت الہی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان کو یہ حاصل نہ ہو تو مسلمان کا اسلام نامکمل ہے. اس کے بغیر مومن کا ایمان ادھورا ہے، اور ایک موحد کا عقیدہ توحید خالی ایک ڈھانچہ ہے. عبادت گزار کی عابد کی عبادت وہ بے لذت ہے، ذہن کا زہد وہ خشک ریاضت ہے، سخی کی سخاوت
وہ دنیا کا لین دین بن جاتے ہیں۔ اگر یہ صفت اور خوبی حاصل نہ ہو تو یقین جانے پھر متقی کا تقویٰ ایک بے نور چراغ ہوتا ہے اور آدم کی عدالت ایک بے روح قانون بن جاتی ہے۔ جمعیت الہی، اس کے بغیر زندگی کا ہر عمل بے روح ہو جاتا ہے اور ہر جذبہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت آپ اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے نہ 12 پل بنتے اور نہ ہی 12 چشمے پھوٹتے۔ اگر یہ معیت اللہ کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ تیرتی قبر کبھی بھی وہ VIP شپ نہ بنتی۔ اگر یہ اللہ کی معیت نہ ہوتی تو پھر ابابیل کبھی بھی وہ ہاتھیوں کو نہ روند سکتے۔ اگر اللہ کی معیت حاصل نہ ہوتی تو 313 رمضان کے مہینے میں میدان بدر میں کبھی بھی 1000 کے لشکر جرار پر غالب نہ آتے۔ دوست اور بھائیوں، یہ معیت ہی وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو پرسکون کر دیتی ہے، جو انسان کے اندر، جو انسان کے ضرب مومن میں قوت حیدری پیدا کر دیتی ہے۔ یہ معیت ہی وہ نعمت ہے کہ جس نے وہ غار ثور کے اندر ایک پریشان دل کو سکون عطا کیا تھا جب اس نے یہ کلمہ سنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ وہی نعمت اور قوت اور طاقت ہے جس نے فرعون کے دربار میں سیدنا موسیٰ کو کوہ استقامت بنا دیا تھا اور انہوں نے یہ کلمہ بلند کیا، کلا انما یا ربی سیہدین۔ ہرگز یہ فرعون مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ دوست اور بھائیوں، یہی طاقت ہے جو بندہ مومن کے دل کو وہ سکون عطا فرماتی ہے جو کائنات کی کسی نعمت سے حاصل نہیں ہوتی۔ دوست اور بھائیوں، میں ایسی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ تپتی ہوئی ریت ہے، بھاری برکم پتھر کے نیچے سے بلال کی زبان سے عہد عہد کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اور کسی نے کہا تھا اپنی آواز ہی پست کر لو۔ انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اس لیے اس نعرے میں لذت ہی بڑی پیدا ہو رہی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہی وہ طاقت تھی جس نے دہتی ہوئی آگ کے اوپر خباب کو لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو ان کی پگھلتی ہوئی چربی کی سمیل آئے گی۔ یہی وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو تختہ دار پر کھڑے ہوئے خباب کی مسکراہٹ نظر آئے گی۔ یہ وہ طاقت ہے جس نے آدم کو صفیح اللہ بنا دیا، جس نے نوح کو نجیح اللہ بنا دیا، جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، جس نے عیسیٰ کو کلمۃ اللہ روح اللہ بنا دیا، اور مکے کے در یتیم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ اگر یہ نہ ہو تو یقین جانے پھر مومن کا یقین لرز جاتا ہے، مجاہد کا عزم پاش پاش ہو جاتا ہے، پھر عابد کی جبین نیاز وہ صرف اور صرف سنگ آستانہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر یہ خوبی اور صفت نہ ہو، اور یہ خوبی اور صفت یہ بازاروں میں نہیں ملتی، یہ دکانوں پہ نہیں سجتی، یہ درم و دینار سے حاصل نہیں ہوتی، دوستو اور بھائیوں، نہ ہی یہ خوبی عہدوں سے ملتی ہے، نہ ہی یہ خوبی
تختوں سے ملتی ہے، یہ خوبی ملتی ہے تو سجدوں کی تڑپ سے ملتی ہے، یہ خوبی ملتی ہے تو صبر کی استقامت سے ملتی ہے، یہ خوبی حاصل ہوتی ہے تو تقوی کی پاکیزگی سے ملتی ہے۔ یہ اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت اگر یہ حاصل ہوتی ہے دوستو اور بھائیو تو ذکر الہی سے ملتی ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی سنیں گے تو آپ کا ایمان وجدان میں آ جائے گا، ایمان وہ بلندی کی انتہا پر پہنچ جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے انا معہ اذا ذکرنی، میرا بندہ جب اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے میں اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ، کیونکہ اس استقامت سے اللہ کی معیت حاصل ہوگی۔ اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کے سامنے مناجات کرو، کیونکہ پھر اس ذکر الہی سے اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے گا۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی معیت چاہتا ہے اس کو چاہیے پھر وہ یہ نیکی کے کام کرنا شروع کر دے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ فرمایا قال اللہ انی معکم، قال اللہ انی معکم، تمہارا اللہ تمہیں یہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کر لی، وآتیتم الزکاۃ، اگر تم زکوٰۃ دینے لگے، فرمایا اگر تم نے صوم و صلاۃ کے پابند بن گئے تو اللہ کہتا ہے میری معیت تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اور حقیقت میں میرے رسول پر ایمان لے آئے، وعزرتموہم، اور پھر تم نے صحیح معنوں میں اس کی عزت و احترام کیا، اس کا ادب و احترام کیا۔ فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور پھر تم نے اللہ کے راستے میں سخاوت کی تو میرا اللہ فرماتا ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح فرمایا یہ روزہ رکھتے ہو اس کا حصول مقصد وہ تقوی ہے، تقوی تمہیں حاصل ہو گیا، تقوی کی پاکیزگی تمہیں حاصل ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے میری معیت تمہیں حاصل ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو بندے متقی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ والذین هم محسنون، وہ احسان کرنے والے بن جاتے ہیں، وہ عبادت کو اخلاص سے کرنے والے بن جاتے ہیں تو میرا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، میں محسنین کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں احسان کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ دوستو اور بھائیو، اللہ میرا فرماتا ہے معیت کس کو حاصل ہوتی ہے، میرا ساتھ کن کو نصیب ہوتا ہے؟ فرمایا جو لوگ صبر کرنے لگے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کے نمازی بن جائیں اور صبر اختیار کریں، اپنے ہر معاملے میں صبر کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے اور صبر کو اختیار کرتے ہیں تو میرا اللہ ان کو یہ بشارت دیتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا میں ان صابر لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں ان صابر بندوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ بلکہ کوئی بھی ناتواں، کوئی بھی کمزور انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں،
اپنے ہونٹوں کو وہ حرکت دیتے ہیں، اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں اور وہ یہ اعتراف کرتے ہیں اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا ناتواں ہوں، اے اللہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں کوئی سپر پاور نہیں ہوں، اے میرے مولا میرے پاس کائنات کی کوئی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن میں تیرا ضعیف بندہ، میں تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، میں تجھ سے مدد اور نصرت کا طالب ہوں۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے انا معکم اینما کنتم، فرمایا جہاں تم ہو، جہاں کہیں ہوگے میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ اور میرا اللہ تو ہر صبح کو ہر ثلث اللیل میں آ کر یہ اعلان کرتا ہے حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، حل من مستغفرین، ہے کوئی استغفار کرنے والا، حل من مسترزقین، ہے کوئی تنگ دست جو مجھ سے رزق مانگنے والا، وہ مانگ کر تو دیکھے میں اللہ رب العالمین اس کو عطا نہ کروں۔ بلکہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ کہتے جب یہ بندہ کہتے اللہم صرف یہ ایک دفعہ کہتا ہے، میرا اللہ رب العالمین ادھر سے ایک دفعہ جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ دوستو اور بھائیو آؤ آج دنیا کے سہاروں کو چھوڑو، آج دنیا کی طرف دیکھنا چھوڑو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ یہ آخری عشرے کے آخری ایام ہیں، چند راتیں ہیں بابرکت، ان راتوں میں اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے اپنی فریادیں رکھیے، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات رکھیے، اللہ کے سامنے اپنی دعائیں کیجئے، جو بھی مانگو گے میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا مانگتے ہو تب بھی دوں گا، رزق مانگتے ہو تب بھی دوں گا، عزت مانگتے ہو تب بھی دوں گا، علم مانگتے ہو تب بھی دوں گا، اگر بلندی چاہتے ہو تب بھی دوں گا، جو بھی مانگو گے میں اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ آؤ تو صحیح میرے بندو، تمہیں صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الحمد لله الذي جعل معيته للقلوب ريا وللأرواح حيا وللعباد حسنا مبنيا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى من جعل الله طاعته للأمة ريا وللآمال حيا وللمؤمنين هاديا ونبيا وعلى آله وصحبه أجمعين۔ دوستو اور بھائیو، میں نے گزشتہ خطبہ میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے یہ نسخہ کیمیا دیا تھا کہ وہ نسخہ کیمیا اپنا لیں تو فرمایا اللہ کا ساتھ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے چچا زاد سیدنا عبداللہ ابن عباس کو کہا تھا احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہہ کا، اے عبداللہ تو اللہ کے احکامات کی تابع داری کر، تو اس کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ رب العالمین تیری حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا جب جب تو اللہ کے احکامات کی پیروی کرے گا اور تجھے ضرورت پڑے گی بن مانگے اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ تم اللہ کے احکامات کی پیروی کرو۔ صحیح معنوں میں انسان کے اوپر یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ مومن حقیقی طور پر بن جائے، حقیقی مومن بن کر، حقیقی مسلمان بن کر وہ زندگی گزارنا شروع کر دے تو میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر یہ بندہ، اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے میں کان بن جاتا ہوں، اس کے میں پاؤں بن جاتا ہوں،
بلکہ فرمایا یہ میرا ایسا دوست بن جاتا ہے کہ پھر میں پوری کائنات میں یہ اعلان کر دیتا ہوں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا پھر میرے دوست کے ساتھ جو بھی عداوت کرے گا، جو بھی دشمنی کرے گا، میں اللہ سے یہ اعلان کروں گا اعلان جنگ کا کہ میرے ساتھ اس نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اب وہ تیار ہو جائے. وہ اللہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ، تمام قوتوں کا سرچشمہ، وہ اللہ رب العالمین اپنی قوتوں کے ساتھ، اپنی طاقتوں کے ساتھ اس ظالم اور دشمن کے سامنے سپر سینہ بن کر آنے والا ہے. وہ اللہ رب العالمین اپنے ملائکہ کو اتارے گا، بلکہ پھر وہ یہ کہے گا وقال اللہ رب العالمین اپنے ملائکہ کو کہے گا جا کر تم میرے مومن بندوں کو مضبوط کر دو، اور انی معکم، میں اللہ رب العالمین بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں. میں اللہ بھی اپنے اس مومن بندے کا ساتھ دینے کے لیے کائنات میں آ رہا ہوں. اور میرا اللہ رب العالمین اپنی طاقتوں کے ساتھ پھر آ جاتا ہے، اور پھر چشمے فلک دیکھتے ہیں کہ وہ پھر میدان بدر میں شیطان بھی بھاگتے ہیں، اس کے چیلے بھی بھاگتے ہیں. جب اس کے چیلے کہتے کدھر بھاگ رہے ہو تو وہ کیا کہتا ہے انی اراکم ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. وہ اللہ جو ہے اپنی طاقتوں کے ساتھ آ گیا، اس لیے میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں. دوستو اور بھائیو، آج مسلمانوں کو، عالم اسلام کو اس کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے مومن بندے بن جائیں، تو اللہ کے ولی دوست بن جائیں، تو اللہ رب العالمین یہ اپنا اعلان پورا کرے گا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کویت کی حفاظت فرمائے، کویت کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ اہل خیر ہیں جو پوری دنیا کے اندر اسلامی مشہور چلانے والے تھے، وہ سخاوت کرنے والے. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، بلکہ میں تو یہاں یہ دیکھتا ہوں کہ کویت میں رہنے والے جو اجنبی ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، ان پر بھی کویتیوں کا اثر، اور یہ بھی کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے. یہ اہل خیر اللہ کبھی ان کو ضائع برباد نہیں کرے گا، اہل خیر کو. اس لیے یہ آپ کے لیے بشارت ہے، یہ رمضان کے مہینے میں آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، بس آپ کا کام یہ ہے. اور میرا اللہ رب العالمین وہ اپنے ابابیلوں کو بھیج سکتے ہیں، وہ اپنی ہواؤں کو چلا سکتے ہیں، وہ اپنے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا سکتے ہیں، اور آپ کے دشمنان کو نیست و نابود کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. لیکن ضرورت صرف یہ ہے، اور یہ آپ کے اوپر فرض یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں. اللہ رب العالمین وہ ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام برادر اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے. اللہ اسلام کو عزت و عظمت عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر على اعداء الدین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.